علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 813 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام ترمذی اس کو کتاب اللباس کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا لباس پہنتے تو اس کا نام لیتے، چاہے وہ چادر ہوتی، قمیص ہوتی یا امامہ شریف ہوتا۔ اس کو پہننے کے بعد آپ دعا فرماتے، کیا فرماتے؟ اے اللہ، تمام تعریف کے لائق تو ہی ہے، تمام تعریف کے لائق اے اللہ تو ہی ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے، میں تو سے اس کی بھلائی اور خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں اے اللہ، اور میں اس کے شر اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب حضرات محترم ذرا توجہ اب حضرات کی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بیان ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا لباس پہنتے تو اس کا نام لیتے اور نام لینے کے بعد دعا پڑھتے۔ یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی دعا پڑھنا بھول جائے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو نفع بخش ہوگا، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان یہ کوشش کرتے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ نیا لباس پہنا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن جو ہے تمام دنوں کا بادشاہ دن ہے اور عید کا دن ہے، اس لیے اس دن آپ نئے لباس کا اہتمام فرماتے، اور جو لباس ہو جاتا پرانا اس کو آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ نیا پہن لیا، دوسرے کو صدقہ کر دیا، دے دیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا ہے کہ صدقہ کرنے میں ایسی حقیر شے نہ دے، جس کو دی جا رہی ہو وہ اس کو حقیر جانتا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، جس کو آپ نے تحفہ دیا اپنا پہنا ہوا لباس، اگر وہ ایسا ہی لباس پہنتا ہے، جیسا لباس نے پہن رکھا ہے وہ ایسا ہی پہنتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس میں اس کو لیتے ہوئے شرم اور عار محسوس نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ اچھا لباس پہنتا ہو اور اس کو آپ یہ بوسیدہ اور پرانا دیں گے تو پھر اس کو شرم اور عار محسوس ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی کہ دیکھو میں اچھا لباس پہنتا ہوں اور اس نے مجھے پرانا دے دیا ہے۔ لیکن وہ جو پرانا لباس اس کے لیے اچھے کی طرح ہے تو پھر اس کو لینے کے بعد اس کو خوشی محسوس ہوگی۔ حضرات محترم، اب جو کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ اس کے شر اور اس میں خیر، تو یہ بات معلوم ہوئی کہ لباس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ شر کس طرح ہے؟ اگر اس نے لباس کو پہن کے تکبر کیا کہ میرے جیسا کوئی لباس پہننے والا ہی نہیں، تو اب اس کے لیے لباس پہننا شر ہو گیا۔ علماء نے ایک بات اور بیان فرمائی، کہتے ہیں شر سے مراد یہاں ایک چیز اور بھی ہے کہ لباس پہننے کے بعد انسان چوری کرے، لباس پہننے کے بعد انسان زنا کرے، حرام کام کرے، تو یہ لباس کے لیے شر ہے۔ اور وہ لباس پہننے کے بعد رب کی بندگی کرے، نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے، تو اس کے لیے خیر کی بات ہے، اس کے لیے خیر کی بات ہے۔ اور ہم بتا چکے ہیں کہ لباس پہننے کے مقاصد کتنے ہیں، بولیے؟ 4 ہیں۔ سردی گرمی سے بچائے، 2 ہو گئے، اس کا سطر بھی چھپ جائے، 3 ہو گئے، اس کی زینت بھی ہو جائے۔ یہ 4 مقصد ہیں لباس پہننے کے، 5واں کوئی مقصد نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھ لے،
اب بہترین نسخہ دے رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے گا تو جانتے ہو کیا اجر ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. صغیرہ گناہ وہ کیا ہے؟ آپ دعا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے لباس عطا کیا، بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا کیا. جب کوئی اس طرح دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.